جو مفتی اعظم سندھ نور اللہ مرقدہ کی یادگار ہے، تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے۔ یہ ان کی حسنات میں سے ہے، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایک روحانی اور علمی مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ شہر کے حالات بظاہر بڑے خراب ہیں، ملک کے حالات بھی بظاہر بڑے خراب ہیں، اور عالم اسلام کے پورے کے حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ صرف کراچی کو نہ دیکھیں، پاکستان کو نہ دیکھیں، عالم اسلام پر نظر ڈالیے۔ 52 مسلمان ملک ہیں، ان پر نظر ڈالیے۔ پوری کائنات مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، ان پر نظر ڈالیے۔ ان کے حالات اور واقعات اور جو قیامت ان مسلمانوں پر گزر رہی ہے اس پر نظر ڈالیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورا عالم اسلام اور پوری دنیا ایک آزمائش اور ایک ابتلاء اور ایک امتحان سے گزر رہی ہے۔ کراچی ہی فقط نہیں ہے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً قابل افسوس ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، اس اعتبار سے یہ قابل افسوس ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کا قتل یہودیوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل ہندوؤں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، فلپین میں مسلمانوں کا قتل عام عیسائیوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، بوسنیا میں، چیچنیا میں، یورپ میں اور روس میں مسلمانوں کا قتل عام عیسائیوں اور روسیوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، اور ان سب کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ تو کیا مسلمانوں کا قتل عام اگر فلسطین میں ہو، مسلمانوں کا قتل عام صومالیہ میں ہو، مسلمانوں کا قتل عام اگر پاکستان میں ہو، مسلمانوں کا قتل عام اگر کشمیر میں ہو، مسلمانوں کا قتل عام چیچنیا میں ہو، مسلمانوں کا قتل عام بوسنیا میں ہو، فلپین میں ہو، کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ 1450 سال سے اسلام اور کفر کا معرکہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ازل سے ستیزہ کار رہا ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو چلتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ایمان والوں کا امتحان لیتا رہے گا، اور جو اس امتحان میں ثابت قدم رہیں گے وہی قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے مایوس ہونا اسلام میں کفر ہے، حالات سے مایوس ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید ہونا ہے، اور یہ کفر ہے۔ 1450 سال سے کفر کی قوتیں ملت واحدہ بن کر یہودی اور عیسائی اور ہندو، یہ تمام طاقتیں، مشرق قوتیں عالم اسلام کے خلاف ہمیشہ متحد رہی ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، اور مسلمان کبھی شاید کبھی متحد رہے ہوں، بظاہر کبھی نہیں رہے۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، مسلمانوں کا حال یہ رہا ہے ہمیشہ، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم یہ سمجھتے ہو کہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن دل ان کے اکٹھے نہیں ہوئے، قلوبهم شتیٰ۔ تو عالم اسلام کو چیلنج ہر دور میں رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یریدون، یہ کافر اور یہ مشرک، یہ کافر
اور یہ مشرک یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ ان کافروں اور مشرکوں نے مسلمانوں کا مدینہ منورہ میں رہنا دشوار کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کا گھیراؤ کرتے رہتے تھے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تنگ کرتے رہتے تھے کہ اسلام بڑھنے نہ پائے، اسلام پھلنے پھولنے نہ پائے، اسلام پھیلنے نہ پائے، اسلام بڑھنے نہ پائے۔ لیکن اسلام کے درخت کی آبیاری، اسلام کے درخت کا پودا لگایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے خون سے اس درخت کو سینچا ہے، اپنے خون سے سینچا ہے۔ بدر میں صحابہ نے اپنے خون سے سینچا، احد کی زمین پر، احد کی سرزمین پر، احد کی وادیوں میں صحابہ نے اپنے خون سے اس کو سینچا۔ احزاب میں، غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، بدر و حنین میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی قربانیاں دے کر اس درخت کو سینچا، اور اس کے بعد صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء عاملین، اکابر علماء، اولیاء اور صوفیہ اور مدارس اہل سنت و جماعت جو اس زمانے میں ہر دور میں رہے، انہوں نے ہمیشہ اللہ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنے خون سے ہمیشہ آبیاری کی، اور اسلام کے درخت کو ہرا اور بھرا رکھا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ 1450 سال کی تاریخ پوری دیکھتے رہیے۔ اب آپ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے ذرا غور فرمائیے۔ رب العالمین جل جلالہ و عز جلالہ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ کافر اسلام کے دشمن یہود و نصارہ، مشرکین یہود و ہنود، اور اسلام دشمن قوتیں جو منافق بن کر مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کے ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ قوتیں بظاہر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہر دور میں ایسا ہوا ہے، لیکن بالآخر نور محمدی روشن ہو کر رہتا ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاہتے ہیں کافر کہ نور محمدی کو بجھا دیں۔ رسول اللہ کے نور سے دنیا روشن اور منور نہ ہونے پائے، اسلام کا نور نہ پھیلنے پائے۔ یہ جو سازش ہو رہی ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، یہ بھی کافروں کی سازش ہے، اور اسی کافروں کی سازش میں مسلمان کافروں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے ایجنٹ بن کر، مسلمان بن کر، مسلمانوں میں گھس کر، منافق بن کر، مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے کافر کھلم کھلا کہیں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، اور کہیں وہ اپنے ایجنٹوں کو داخل کر کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، تاکہ اسلام اور مسلمان آگے بڑھنے نہ پائیں۔ مسلمان اپنے داخلی لڑائیوں میں، داخلی انتشار میں اپنے ملکوں کے اندر مصروف رہیں، یہ مسلمان متحد ہو کر، متحد قوت بن کر اسلام کی متحد